میں ذرا انجینئر ضیاء الرحمان صاحب سے پوچھوں، ظاہر ان کی پارٹی بہت اہم فریق ہے کے پی اسمبلی میں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ مولانا صاحب کی پارٹی یعنی کہ آپ کی پارٹی بھی اس بات سے اگری کرتی ہے جب اختیار صاحب نے کہا ہے کہ جناب جمہوریت ہے، نمبر گیم میں پوری کوشش کریں گے کہ 20 اضافی ووٹ لیں اور اپنا وزیر اعلیٰ لائیں، اپنا سے مراد اپوزیشن کا چاہے کسی پارٹی کا ہو؟ بہت شکریہ وسیم بھائی۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے میں آپ کے پروگرام میں بڑے تواتر کے ساتھ کے پی کی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف ہمیشہ پیش کرتا رہا ہوں، جی ہاں، اور میں نے آپ کے اس پروگرام میں بھی اور ویسے بھی ہمیشہ یہ بات کی تھی کہ جمعیت علماء اسلام یہ اس حکومت کی گورننس سے جو اس وقت صوبے میں جو بدامنی ہے اس حوالے سے، بدعنوانی کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، یہ ہمیشہ ہم نے آواز اٹھائی اور یہ ہمارا مطالبہ تھا، اور ہم نے پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا کہ یہ اب آپ ود ان پی ٹی آئی چینج کی طرف جائیں۔ وہ تو ہو گیا صوبہ ہے اب وہ یہی میں اسی کی طرف آگے آ رہا ہوں وسیم بھائی کہ ہمارے اس مطالبے پر پی ٹی آئی نے اس کو پذیرائی بخشی اور پی ٹی آئی نے اپنا وزیر اعلیٰ تبدیل کر دیا۔ اب چونکہ یہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ود ان پی ٹی آئی چینج کی طرف جائیں، اور اس وقت پوزیشن بھی وہی ہے کہ انہوں نے خود اپنا وزیر اعلیٰ تبدیل کیا ہے اور وہ انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نامزد بھی کر دیا ہے۔ تو یہ ان کے پارٹی کا انٹرنل ایک میٹر ہے۔ جہاں تک میں جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں تو دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح اختیار ولی صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، خٹک صاحب کی جماعت بھی ہے، جمعیت بھی ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی جب وزیر اعلیٰ کے سیدھا بتایا نا، اسی لیے میں نے اختیار بھائی سے ڈائریکٹ سوال کیا، 20 نمبر آپ کو اور چاہیے وہ لینے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنا بندہ لائیں، یا آپ کہیں گے بھائی جان آپ کے نمبر پورے آپ لے آئیں یار، ٹھیک ہے ہم نہیں کر رہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ ہم اس حوالے سے میں بالکل اسی بیان پر ہوں کہ جو اعظم نذیر طارق صاحب کا آپ نے کوٹ کیا ہے کہ ابھی اس حوالے سے ہمارے پارٹی کے سطح پر یا اپوزیشن کی سطح پر ایسی کوئی بات زیر غور ہی نہیں آئی۔ تو پھر اس حوالے سے جس طرح اعظم نذیر طارق صاحب نے کہا تھا، میں بھی انہی کی وسیم بھائی میں اگر کی بنیاد پر کیوں جواب دوں جب میرے سامنے ایسی کوئی صورتحال موجود ہی نہیں۔ اچھا، تو آپ اختیار صاحب کو بین السطور کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مجھے دکھائیں کوئی منظرنامہ تو پھر میں تبصرہ بھی کروں، ابھی آپ نے کوئی منظرنامہ ہی نہیں دکھایا۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اختیار ولی صاحب میرے بھائی وہ بھی سیاسی کارکن ہیں، ایسا منظرنامہ جب وہ منظر عام پہ ہوگا ہی نہیں تو میں اس کو ڈسکس کروں گا، اور اگر ہو گیا تو پھر منظرنامہ دیکھ کے اگر موڈ بن گیا تو مجھے منظرنامہ دکھاؤ، میرا موڈ بن وہ نہیں، تو جب منظرنامہ نہیں ہے تو موڈ کس طرح بنے گا؟ اور اگر ہو گیا تو پھر بن بھی سکتا ہے نا، اگر کی بنیاد پر آپ مجھ سے سوال بس ٹھیک ہے، میں کیسے اس کا جواب دے پاؤں گا؟ میرے خیال میں اس کا جواب ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آخری بات، ضیاء الرحمان صاحب، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ کے مطالبے کو پذیرائی بخشی گئی، آپ کے مطالبے پہ ہٹایا گیا ہے گنڈا پور صاحب کو؟ دیکھیں وسیم بھائی، ہمارے مطالبے پہ ہمارا مطالبہ کوئی ذاتی تو تھا نہیں، صحیح، ہم نے تو جینوئن ایک بات کی تھی جو ابھی اختیار ولی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ بدامنی کا اس حد تک شکار تھا کہ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت جو بس کچھ لمحوں کے مہمان ہیں، وہ جس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، جس سے میرے بھائی جو ہیں چھوٹے فراز مغل صاحب بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کا اپنا شہر ڈیرہ اسماعیل خان اس حد تک بدامنی کا شکار تھا جی، وہ تو بڑا کے بعد یہاں پر لوگ جو ہے وہ ضیاء صاحب آخری سوال بس، میں آپ کو کوئی شک نہیں ہے نا اس میں کہ سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ 100% ہے نا؟ دیکھیں یہ ان کا پروگریٹو ہے، تحریک انصاف، یعنی خان صاحب کا نامزد کردہ بندہ ہی ہوگا نیا وزیر اعلیٰ، یہ تو طے ہے۔ وہ کس کو بادامی صاحب، یہ سردی کی راتیں ہیں، بڑی لمبی ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیت بھی بدل سکتی ہے، ارادے بھی بدل سکتے ہیں، حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں، موڈ بھی آپ جملہ آپ نہیں کہہ پا رہے، میں جی سر میں وائنڈ اپ کرنا ہے بس جی، میں صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ذرا تھوڑا سا تحریک انصاف کے لوگ بھی اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ انہوں نے اب تک جتنی بھی چوائسز کی ہیں، عثمان بزدار صاحب سے لے کر پرویز خٹک تک، محمود خان تک، اور اب یہ علی امین گنڈپور تک، ان سے خود ان کو ڈسون کرنا پڑا ہے، کہیں اگلوں کو پھر نہ ان کو ڈسون کرنا پڑ جائے۔ چلو لیٹس سی، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ ناظرین۔